عورت کا برقع کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے جواب سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں ضروری ہیں، وہ سمجھ لیں۔ پردہ عورت کے لیے انعام خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی پردے میں عورت کی عزت ہے، یہی عورت کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ عورت سراپا پردہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ استشرفها الشیطان، شیطان اس کو جھانکتا ہے، یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بد نظری اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہوں۔ عورت کے لیے افضل اور بہترین جگہ۔ اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها۔ اس حدیث شریف میں صراحت سے یہ فرمایا گیا ہے کہ عورت تو پردے کی چیز ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی پوشیدہ حصے میں ہو۔ اس سے عورت کے لیے پردہ کرنے، پردے میں رہنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عورت کے لیے نماز پڑھنے کی افضل اور بہترین جگہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ سبحان اللہ، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی پردے کا خوب اہتمام کرنے کی فضیلت اس حدیث مبارک سے واضح ہو جاتی ہے۔ شریعت نے عورت اور مرد کے مابین نماز کے معاملے میں بھی واضح فرق رکھا ہے، جس کی وجہ سے متعدد مقامات میں عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت نام ہی حیا اور پردے کا ہے، اس لیے عورت کے لیے نماز میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو عورت کے لیے زیادہ ستر اور پردے کا باعث ہو، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسا کہ امام محدث بہقی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں باہمی فرق کے تمام تر مسائل کی بنیاد ستر اور پردہ ہے، چنانچہ عورت کو نماز میں اسی طریقے کا حکم دیا گیا ہے جو عورت کے لیے زیادہ ستر اور پردے کا باعث ہو۔ دنیا میں نازیبا لباس پہننے پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے۔
دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی نامحرم مردوں کو اپنی طرف میل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی یعنی ان کی طرف میل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض عورتیں دنیا میں تو لباس پہنتی ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی اور برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یا تو لباس اس قدر چھوٹا ہوگا کہ اس میں سطر نہ چھپ سکے گا، یا اس قدر چست ہوگا کہ جس سے جسم کی حیت ظاہر ہوگی، یا اس قدر باریک ہوگا جس سے جسم نمایاں ہوتا ہوگا۔ اس لیے اس حدیث میں موجود یہ شدید وعید ان تمام عورتوں کے لیے ہے جو ایسا نامناسب لباس پہنتی ہیں۔ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے پر لعنت کی وعید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مرد جیسا لباس پہنتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ بد نظری کا ذریعہ بننے پر لعنت کی وعید آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے بد نظری کرنے والے پر اور اس عورت پر جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے گزرنے پر وعید آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر یعنی بد نظری کرنے والی آنکھ زناکار ہے، اور جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایسی عورت زناکار ہے۔ قال کل عین زانیہ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیہ۔ ان تمام احادیث مبارکہ اور تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے پردہ کرنا کس قدر پسندیدہ اور اہم ہے۔ اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جب عورت کسی شدید ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ ایک تو مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلے، دوسرا یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت ایسا برقع نہ پہنے جس سے اس کا پردہ نہ ہوتا ہو، حیا کی حفاظت نہ ہوتی ہو، اور جو مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، کیونکہ جس طرح بے پردہ ہو کر نکلنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی طرح فیشنی اور چست برقع پہن کر باہر نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ افسوس کہ آج کل بہت سی خواتین زیب و زینت والے فیشنی اور چست برقعے پہنتی ہیں جن سے پردے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی ہے جو کہ ایک مسلمان عورت کی شان نہیں ہو سکتی۔ اب اس تفصیل کے بعد اب اصل حکم جانیے۔ برقع کے شرائط و اوصاف کیا ہونے چاہیے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، برقع انتہائی سادہ ہو، اس میں نقش و نگار اور زیب و زینت نہ ہو، اور نہ ہی ایسا رنگ ہو جو جاذب نظر ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا سبب بنے۔ نمبر 2، برقع چست نہ ہو کہ اس سے جسم کی حیت اور نشیب و فراز ظاہر ہو، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے جسم نمایاں نہ ہوتا ہو۔ نمبر 3، برقع باریک نہ ہو جس سے جسم یا جسم کا لباس ظاہر ہوتا ہو، بلکہ وہ اس قدر موٹا ہو جس سے جسم اور اس کا لباس نظر نہ آئے۔ نمبر 4، برقع اس قدر بڑا ہو جس میں جسم اچھی طرح چھپ جائے۔ نمبر 5، برقع مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح کافروں یا دین سے بیزار عورتوں کے فیشنی برقعے کے مشابہ بھی نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6، برقعے پر مہکنے والی خوشبو بھی نہ لگائی جائے
جو کہ مردوں کو متوجہ کرنے اور فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب بنے۔ مسلمان عورتوں کے ایمان اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے برقعے پہننے کا اہتمام کریں جن میں مذکورہ بالا شرائط پائی جاتی ہوں، جیسا کہ بعض علاقوں میں ٹوپی والے برقعے رائج ہیں جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے برقعے پہننا جو نقش و نگار والے ہوں، جاذب نظر ہوں، چست یا باریک ہوں، جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، تو واضح رہے کہ یہ ناجائز ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو ایسے ناجائز برقعوں سے منع کر کے جائز برقعے پہننے کا پابند بنائیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔